انسانی فطرت ہے کہ طاقتور سے یہ اثر لیے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے گیت ضرور گائے گا اور اس کی ہیبت اس پر چھا جاتی ہے، اپنے آپ اس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے جی، بالکل ہے، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوزخ ہے جی، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ جنت ہے جی، اس کا شوق کوئی نہیں۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے امتحان کے لیے دیا ہے، لیکن اپنا مال سمجھ کے کبھی تکبر میں آتا ہے، کبھی فخر میں آتا ہے، جب کوئی جھٹکا لگے تو ناشکری میں چلا جاتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے، اہل ایمان میں ہے، لیکن ان کا زندگی کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے بس موت کے بعد کچھ نہیں۔ یہ بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں طرز زندگی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے نفس کو کہتا ہے تیری نہیں مانوں گا کہ تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر تجھے حساب دینا ہے، تو میں تیری مانوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں اپنے اللہ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ تیری نہیں مانوں گا، اس کی مانوں گا جس نے مجھے اس دنیا میں انسان بنا کے بھیجا ہے۔ کہ میں تو ایک دور ایسا تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میرے بندے تمہیں وہ تو یاد نہیں ہوگا جب تو کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ یا اللہ واقعی یاد نہیں رہا۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کیسے لے کر آیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، میں نے دو پانی ملائے، ایک مادہ کا ایک نر کا، پھر اسے کیا کیا؟ پھر اس پر ایک تدبیر اور تقدیر کا امر نافذ کیا، پھر ماں کے 3 اندھیروں میں کیا کیا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ان 2 پانیوں سے میں نے ایک ڈاٹ بنا دیا، اس کو دل کی شکل دے دی۔ ہر انسان کا دل اس سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے اور وہ بنتے ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بنتے ہی۔ ہر آدمی کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دل بنتا ہے، پھر باقی جسم بنتا ہے، پھر 4 مہینے میں جسم مکمل ہوتا ہے، پھر اس میں روح پیدا ہوتی ہے۔ روح کے بعد وہ ایک انسان کے روپ میں ہے۔ ابھی اس کے بعد اگر یہ پیدا ہوتا ہے 5 مہینے کا بھی اس کو جنازہ پڑھنے کا بھی حکم، اگر ایک سانس لے لیتا تو اس کو جنازہ پڑھنے کا حکم۔ اس سے پہلے اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں بھی وجود کوئی نہیں۔ تو دل پہلے بنتا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں 4 مہینے میں وجود میں آتی ہیں، یہ بنتے ہی دھڑکنا شروع کر دیتی۔ اس میں ایک نقطہ ہے جس سے یہ دھڑکتا ہے۔ یہ کیوں دھڑکتا ہے؟ کیوں دھڑکتا ہے؟ کتنی میڈیکل سائنس ہے، نہیں جان سکے کیوں دھڑکتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اسے ایک جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے ایک گوشت کا لوتھڑ بنایا، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس پر تیرا یہ روح مکمل کیا، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس میں آنکھوں کو الگ جگہ دی، ناک نتنوں کو الگ جگہ دی، ہونٹوں جبڑوں کو الگ جگہ دی، انگلیوں کو، پوروں کو، گھٹنوں کو، ٹخنوں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو، سینے کو، پھیپھڑے کو، دل کو، جگر کو، دماغ کو الگ جگہ دی۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تیرے اندر روح کو ڈال کر تجھے مکمل کیا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر میرا فرشتہ آیا جس نے پر مارا اور تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر آ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لیڈی ڈاکٹر موجود ہے اور نرسیں موجود ہیں اور بچہ آ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے فرشتہ آیا ہے تجھے پروں کے اوپر لے کر باہر نکالا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں یہ تو آپ ہی ہو گیا، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے، اپنے آپ ہی ہو گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ بھی احمقانہ طریقے پر ان سے متاثر ہو کر اسی کی بنسری بجا رہا ہے۔
اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاز کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اپنے آپ بھی کوئی چیز بنتی ہے، یہ بلڈنگ اپنے آپ بن گئی، یہ پھول اپنے آپ بن گئے، کیا پاگلوں کا جہان، اتنی بڑی کائنات اپنے آپ بن گئی اور اپنے آپ چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں۔ ایک تسمہ تو اپنے آپ بنتا نہیں، اور اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا آسمان، اتنے بڑے سمندر، اتنا ہواؤں کا نظام، یہ اپنے آپ بن گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ تو دیکھو تو صحیح، یہ اونٹ کیسے بنا ہے، آسمان کیسے بلند ہوا، پہاڑ کیسے گڑ گئے، زمین کیسے بچھ گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا؟